بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے تسبیح و تحمید کے فضائل اور ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کس قدر وسعتیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایک بات یہ میں رکھیں، جو اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، اللہ کے ہاں یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ جو کرنے والے ہیں ان کی زبان سے جب تسبیح و تحمید نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل، کہ تسبیح کرنے والے کی زبان سے جب تسبیحات نکلتی ہیں، تحمیدات نکلتی ہیں، تکبیرات نکلتی ہیں، تو ان کی پرواز، ان کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد یہ کلمات ایسے چکر لگاتے ہیں، اور ان کلمات کی اپنی آواز ہوتی ہے، اور جس بندے نے پڑھا ہوتا ہے، خواہ وہ بندہ ہے خواہ وہ بندی ہے، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ جا کر اللہ خالق و مالک کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے اس بندے کا، پڑھنے والے کا نام پیش کرتی ہیں۔ اللہ فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، فلاں نے پڑھا، تو کس قدر انسان کی پروموشن کا باعث بنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ کلمات ہیں جو محبوب ترین کلمات ہیں۔ اس طرح کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اس قدر اجر کا باعث بنتے ہیں کہ اتنا اجر انسان سونے کے پہاڑ خرچ کر کے نہیں پا سکتا، جتنا ان کلمات کی برکت سے وہ پا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں سونا کتنا مہنگا ہے، 1 تولہ لاکھوں روپے کا ہے، 2 لاکھ سے اوپر، اور پہاڑ میں کتنے من اور کتنے ٹن سونا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی یہ کلمات بہتر ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ان کلمات کی برکت سے اتنا اجر ملتا ہے کہ آسمان و زمین کا خلا پر ہو جاتا ہے، تملأان ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، ان کلمات کی برکت سے اللہ اتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے، یہ کلمات تو ایسے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، میرے بیٹے یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صلاۃ کل شیء، کائنات کی ہر مخلوق کی نماز ہے۔ پہاڑ ہیں، حجر ہیں، شجر ہے، پانی ہے، دھوپ ہے، سایہ ہے، سورج، چاند، تارے، ان سب کی یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے تسبیح والے کلمات۔ اور فرمایا وَبِهَا تُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ مخلوقوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کے رزق کے اندر تنگی وہ محسوس کرتا ہے، وہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھے، اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرمائیں گے، خوشحالی آ جائے گی، اور تنگ دستی معاشی حوالے سے جو پریشانی ہے وہ اللہ خالق و مالک دور فرما دیں گے۔ اور پھر کیا ہے، ان کلمات کی برکت کی وجہ سے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھر جائے گا۔ تو کس قدر اجر ہے، کس قدر ثواب ہے، اور کس قدر خیر و برکت کے حامل ہیں یہ کلمات، تو ہر مسلمان کو چاہیے ان کا اہتمام کرے۔